انسان کیسا بننا چاہتا ہے، کیسا نظر آنا چاہتا ہے، کیسے ہونا چاہتا ہے، اس کو آئیڈیل سیلف کہتے ہیں۔ سائیکالوجی میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے سیلف امیج۔ انسان خود کو کیسے دیکھتا ہے، کیا سمجھتا ہے، اس کو سیلف امیج کہتے ہیں۔ اگر سیلف امیج اور آئیڈیل سیلف ایک جیسے ہوں تو وہ انسان بہت خوش رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، پر اعتماد رہتا ہے۔ لیکن اگر سیلف امیج اور آئیڈیل سیلف میں فرق ہو تو انسان انگزائٹی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں سکون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص کا اگر رنگ کالا ہے تو وہ سیلف امیج میں خود کو کالا دیکھے گا، لیکن اگر اس کے آئیڈیل سیلف کہ وہ خود کو ایکچولی دیکھنا کیسا چاہتا ہے، اگر وہ آئیڈیل سیلف میں خود کو سفید دیکھ رہا ہے اور حقیقت میں وہ کالا ہے تو دونوں میں فرق زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ خود کو ناپسند کرے گا، بیکاز ہی وانٹ ٹو بی دا وائٹ پرسن بٹ ایکچولی میں اس کا کلر بلیک ہے۔ یہ سب کچھ لاشعوری طور پر ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنی ہی احساس کمتری ہوتی جائے گی اس کو، کیونکہ وہ آئیڈیل سیلف میں خود کو گورا دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ ہر دم یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ کسی طرح گورا ہو جائے۔ اگر وہ لوگوں کے درمیان ہوگا تب بھی وہ گھبراہٹ اور نروس کا شکار رہے گا۔ وہ لاشعوری طور پر یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھ کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا میں نہیں ہوں۔ یہ مسئلہ دیکھنے میں لڑکوں میں کم ملتا ہے اور لڑکیوں میں نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر لڑکیاں رنگ سفید نہ ہونے کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار رہتی ہیں، بیکاز وہ خود کو ایکچولی میں وائٹ دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ انسان کا رنگ کیونکہ قدرتی ہوتا ہے اس لیے یہ تبدیل ہونا کافی مشکل ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پریشان رہے گا کہ میرا رنگ اس طرح کیوں نہیں ہے جیسے میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور اس سے کیا ہوگا، اس سے ان کا کانفیڈنس کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا کرے کہ اپنے آئیڈیل سیلف میں خود کو اسی رنگ میں دیکھے جیسا کہ اس کا اصل رنگ ہے تو وہ اس کا سیلف امیج اور آئیڈیل سیلف بالکل ایک جیسے ہو جائیں گے۔ سیلف امیج از ایکولز ٹو آئیڈیل امیج۔ اگر وہ اس آئیڈیل سیلف میں اسی کالے رنگ میں خود کو مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا اور پر اعتماد دیکھے گا تو اس کا سیلف امیج بھی ویسا ہی بن جائے گا، کیونکہ پر اعتماد ہونا ممکن ہے جبکہ رنگ تبدیل ہونا یہ کافی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ تو اس پہ پھر آپ اعتماد رکھ لیں، اعتماد کر لیں جو آپ کے پاس ہے، نہ کہ اس کے پیچھے بھاگیں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ رنگ کے کالے ہوتے ہیں اور ان کا رنگ بہت چھوٹا ہوتا ہے، قد بہت چھوٹا ہوتا ہے، یا ان کے بال سفید ہوتے ہیں، یا کوئی اور جسم کا حصہ عام طور پر انسانوں جیسا نہیں ہوتا جو کہ پرکشش ہو، لیکن پھر بھی وہ بہت خوش نظر آتے ہیں، پر اعتماد نظر آتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک فلسفی ہے، اور وہ یہی فلسفی ہے کہ ان کے اندر تبدیل ہونے کی خواہش نہیں ہوتی۔ ان کا آئیڈیل سیلف ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ وہ خود ہیں، مطلب جیسا انہوں نے خود کو امیجن کیا ہے وہ ایکچولی بھی ویسے ہی ہیں۔ وہ اس سے خود کو بہت بہترین بنانے کی کوشش نہیں کر رہے، جو کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو کہ نیچرل ہے۔ اور دوسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب والدین بچوں کو کہتے ہیں کہ فلاں بچہ تم سے زیادہ اچھا ہے تو اس بچے کے ذہن میں آئیڈیل سیلف اس بچے جیسا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک ہی گھر میں بچوں کو اگر ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہوئے یہ کمپیئر کر دیا جائے کہ تمہارا ہی بھائی دیکھو کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، یا پھر تمہاری ہی سسٹر دیکھو کتنی سلیقہ مند ہے، اپنی چیزوں کو بڑا اچھا سے رکھ رہی ہے، تو اس بچے کے ذہن میں سیلف آئیڈیل اپنی جگہ پہ وہ دوسرا بہن بھائی آ جائے گا اور وہ اس کی طرح بننے کی کوشش کرے گا، اور چونکہ نیچرلی وہ اس طرح کا نہیں ہے تو پھر اس میں وہ جب ناکام ہوگا تو اس میں اعتماد کی کمی ہو جائے گی، اور والدین کو چاہیے کہ وہ ایسی غلطی نہ کریں۔ اسی لیے ہر مذہب میں یہی تعلیم بھی ملتی ہے کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی خود کو قبول کریں۔ اس طرح قبول کرنے سے انسان کی زندگی میں سکون اور خوشی ہو جاتی ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جو قدرتی ہیں، جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتی، جیسے کہ انسان کا رنگ، اس کا قد، اس کے بال، آنکھیں، نظر، دانت، ذہانت، آواز، لہجہ وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں جو کہ قدرتی ہیں۔ آپ ان چیزوں پہ ضرور کام کریں جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں، جن سے آپ اپنی لائف کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اٹس ڈزنٹ مین کہ آپ کوشش ہی نہ کریں، جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ ہارڈ ورک نہ کریں، اٹس ڈزنٹ مین، تو آپ ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں جو قدرتی ہیں اور آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے۔ جبکہ کچھ ایسی خوبیاں ہیں جن کے بارے میں آپ کام کریں تو آپ زیادہ اچھے انسان بن جائیں گے، لائک
اعتماد, بردباری, صبر, بہادری, سخاوت, دوسروں کو سمجھنا, اس کے علاوہ تمام اچھی عادتیں جن کے اوپر آپ کام کر کے اچھے انسان بن سکتے ہیں. یہ سب چیزیں فکس نہیں ہوتی, اس لیے آپ ان کو بہتر کر سکتے ہیں. نفسیات میں یہ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن ان کا اثر انسان کی شخصیت پر, اس کے رویے پر, اس کی سوچ پر بہت گہرا ہوتا ہے. اس کی آگاہی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں, اپنی لائف کو بہتر بنا سکیں. اس لیے میں آپ کو آسان الفاظ میں اور عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں, جس سے ایک کم پڑھا لکھا کوئی بھی شخص سائیکالوجی کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. جیسا کہ ایلا بیکر نے بھی کہا تھا کہ give light and people will find the way. آپ روشنی کریں, لوگ خود اپنا راستہ ڈھونڈ لیں گے.